مسلم نون کے قائد نواز شریف صاحب دبئی سے خصوصی پرواز کے ذریعے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف دبئی سے غیر ملکی ایئر لائن کی خصوصی چارٹرڈ فلائٹ FZ4525 کے ذریعے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے۔ اس پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا گیا ہے۔ نواز شریف کے چارٹر طیارے کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کا وقت تبدیل ہوا ہے۔ طیارہ اب دوپہر 12:30 کے بجائے تقریباً 2:05 پر لینڈ کرے گا۔ طیارے کو صبح 9:30 بجے روانہ ہونا تھا، مگر 1 گھنٹے سے زائد کی تاخیر کے بعد صبح 10:42 پر دبئی سے روانہ ہوا۔ سابق وزیر اعظم سمیت طیارے میں موجود تمام مسافروں کی امیگریشن کا عمل ایئرپورٹ پر طیارے کے اندر ہی کیا جائے گا۔ اس دوران تمام مسافر، جن میں صحافی بھی ہیں اور پارٹی رہنما بھی شامل ہیں، طیارے کے اندر ہی موجود رہیں گے اور بعد ازاں اسلام آباد سے لاہور کے لیے پرواز اڑان بھرے گی۔ خصوصی پرواز میں 194 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ نواز شریف کا طیارہ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا، جسے اولڈ ٹرمینل یا حج ٹرمینل بھی کہا جاتا ہے، جہاں ان کا استقبال پارٹی کے سینئر قیادت کرے گی۔ واضح رہے کہ نون لیگ کی جانب سے پارٹی کے عام کارکنوں اور رہنماؤں کو بھی ایئرپورٹ کی جانب جانے سے منع کر دیا گیا۔ نواز شریف کا وطن واپسی پہنچنے پر ممکنہ طور پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے جاتی عمرہ جانے کا امکان ہے، جہاں وہ اپنے والدین، اہلیہ اور بھائی کی قبروں پر حاضری دیں گے۔ اس کے بعد 2 سے 3 گھنٹے جاتی عمرہ میں قیام کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے نواز شریف مینار پاکستان جلسے میں شرکت کے لیے پہنچیں گے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ 4 سال بعد میاں صاحب کی وطن واپسی ہے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما آصف باجوہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ وہ بھی قافلہ لے کر سیالکوٹ سے رواں دواں ہیں لاہور کی جانب۔ بہت شکریہ باجوہ صاحب، آپ کے قائد، نون لیگ کے قائد نواز شریف صاحب 4 سال کے لگ بھگ وقفے کے بعد پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ بیمار تھے، یہاں سے وہ گئے تھے اور اب پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور آپ لوگ کی ظاہر خوشی دیدنی ہے، نظر آ رہا ہے، اور پورے پاکستان سے قافلے اسلام آباد اور مینار پاکستان کی جانب رواں دواں ہیں۔ آپ لوگ اس وقت کہاں ہیں سر، اور کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی قافلہ شریک ہونے کے لیے اس وقت ساتھ ہے آپ کے جو مینار پاکستان پہنچیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا۔ اب یہ آپ نے جو انٹرو میں بات کی، یقینی طور پہ ہم راستے میں ہیں اور ڈسکا جو موٹر وے ہے وہاں پہ ہم کھڑے ہیں۔ اب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، تقریباً سیالکوٹ سے بھی، سمڑیال سے، پسرور سے، ناروال سے، اور جو ڈسکا کے لوگ ہیں یہ سب لوگ ڈسکا موٹر انٹرچینج پہ کھڑے ہیں اور ہم اکٹھے ہو گئے لاہور کی طرف رواں دواں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اتنا جوش ہے، اتنا خروش ہے، اتنا لوگوں میں ولولہ ہے، اور آج جو ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے عوام۔ اور لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ووٹ تو ہے، بٹ ان کا جو ووٹر ہے وہ خاموش ہے اور صرف الیکشن ڈے کو جا کے ووٹ ڈالتا ہے، اور ادروائز میاں نواز شریف صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے۔ اور آج انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے طیارہ باجوہ صاحب، طیارہ جو ہے اسلام آباد کی ظاہر حدود میں داخل ہو چکا ہے، ساتھ ساتھ ناظرین کو یہ بھی معلوم کریں۔ اور سب لوگ جو ہے گھر سے اپنی اپنی ٹرانسپورٹ پہ اور اکٹھے ہو کے گاڑیوں میں چل پڑے ہیں، اور یقینی طور پہ آج کا جو اجتماع ہوگا لاہور کی تاریخ کا، انشاءاللہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا۔ اور جو ہمارے ماحول سے باتیں کرتے تھے کہ یہ بہت بڑا اجتماع نہیں کر سکتے، ابھی آپ دیکھ لیں، آپ کا جو رپورٹر وہاں پہ موجود ہے، لاہور کیسے شہر میں جوش ولولہ ہے، سب لوگ گھروں سے نکل چکے ہیں، اور لوگوں کی خواہش ہے کہ میاں صاحب جلد سے جلد پاکستان پہنچے، اور عواموں کو دیکھنے کو بےتاب ہے۔ اور مجھے یہ بھی یقین ہے آج پاکستان میں جو یہ امید ہے، یہ جو امید کا ہم نے ایک نعرہ لگایا ہے، آج پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان کے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے ایک ہی شخص ہے تو امید کی کرن ہے، اور جو آج وہ پلان وہاں پہ دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس طریقے سے جب الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون وائٹ واش کرے گی، تو انشاءاللہ پاکستان کا جو خواب تھا، میاں نواز شریف صاحب کا جو خواب تھا کہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے، تو انشاءاللہ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ یہ بس الیکشن آنے کی دیر ہے۔ بالکل، اور ناظرین کو ہم یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں آپ کو کہ چند منٹ کے بعد جو ہے نواز شریف کا خصوصی طیارہ امید پاکستان اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر جائے گا۔ 4 سال بعد تقریباً میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہوئی ہے۔ 3 بار وزیر اعظم پاکستان وہ رہ چکے، اور اسلام آباد میں مختصر ان کا قیام ہوگا، اور اس میں خاص طور پر اگر بات کریں 20 اکتوبر 2016 کی سپریم کورٹ نے نواز شریف کے خلاف جو پاناما کیس کا فیصلہ دیا تھا، 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آیا تھا،
اور اس وقت کی جو میں تازہ ترین صورتحال آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف کا طیارہ کچھ ہی دیر میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر جائے گا اور مختصر قیام ہوگا گو کہ ان کا، اور اسلام آباد میں چونکہ لیگل ٹیم ان کی موجود ہے، العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے جو اپیل دائر کرنی ہے ان پر وہ دستخط کریں گے، درخواستوں پر دائر کرنے کا جو معاملہ ہے نواز شریف صاحب کی اپیلیں بحال کرنے کے حوالے سے، اور اس لیے لیگل ٹیم جو ہے ان کی ایئرپورٹ پہنچ چکی ہے، اور چند منٹ کے بعد نواز شریف کا خصوصی طیارہ دبئی سے اسلام آباد جناب لینڈ کر جائے گا ایئرپورٹ پر۔ اور اسی پر ہم بات کریں، باجوہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باجوہ صاحب، آپ کے ظاہر ہے آپ بھی لاہور کی طرف رواں دواں ہیں، لاہور مینار پاکستان کے جو مناظر ہیں وہ اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی بہت سارے لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں اور کہا جاتا ہے فقیر المثال استقبال کیا جائے گا، لیکن ایک طرف موازنہ کرنے کی بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ 1986 میں ایک عامر جب حکمران تھے، ضیاء الحق کی بات کر رہا ہوں میں، تو محترمہ جلاوطنی کے بعد پاکستان پہنچی تھی، اور کہا جاتا ہے جی اس سے بڑا کسی کا استقبال آج تک پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب پہنچی تھی 1986 میں لاہور، تو لاکھوں لوگ تھے، عوام کا سمندر تھا۔ تو آج میاں صاحب کے لیے بھی آپ لوگوں کے جذبات تو یقیناً ایسے ہی ہوں گے، لیکن اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت بتائے گا کہ مینار پاکستان میں کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن اب جو آپ پہنچتے ہیں مینار پاکستان پر، تو کیا پورے پاکستان میں جہاں جہاں نون لیگ کے ورکرز موجود ہیں سب کو کہا گیا ہے، یا مخصوص کر دیا ہے آپ لوگوں نے صرف پنجاب کے لوگ یا کراچی سے ایک قافلہ جس طرح گیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ جو ویلکم کی کال دی ہے، یہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، سابق ایم پی ایز اور ایم این ایز اور دیگر جو کونسلر ہیں، جو چیئرمین ہیں، تمام لوگوں کو یہ کال دی گئی ہے کہ آپ اپنی حاضری وہاں پہ لگائیں اور میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کریں۔ نمبر 2، ہم کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنے جا رہے، ہمارا اس وقت یہ نہیں ہے کہ مینار پاکستان پہ ہمارا گیدرنگ ہے اور کہیں کسی ناصر باغ میں کسی دوسری کا پارٹی کا ہے۔ ہم نے تو ایک مثال قائم کرنی ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ میاں نواز شریف سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنے لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں۔ یہ اس بات کا فیصلہ انشاءاللہ آج رات 8 بجے ہو جائے گا، اور پاکستان نہیں پوری دنیا دیکھے گی کہ میاں نواز شریف وہ واحد لیڈر ہے جس کو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، جس کو دوبارہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ وہ لانا چاہتے ہیں۔ اور آج شام 8 بجے آپ کا رپورٹر موجود ہوگا اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج جو ہمارا نعرہ ہے کہ میاں آئے گا لگ پتہ جائے گا، تو آج سب لوگوں کو لگ پتہ جائے گا کہ میاں نواز شریف کا اجتماع زیادہ یا کسی اور کا اجتماع زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود پولیٹیکل یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے، ہمارا کسی کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے، ہم صرف میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ کمپٹیشن ہمارا ہوگا الیکشن کے دنوں میں، جب الیکشن آئے گا پھر آپ کو بتائیں گے کہ میاں نواز شریف کتنے کروڑوں ووٹ حاصل کرتا ہے۔ بالکل ظاہر ہے، یہ تو آنے والا الیکشن بتائے گا۔ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ڈیو ہے اور اس پہ الیکشن ہوتا ہے تو اس میں پتہ چلے گا کتنے لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، کسی اور پارٹی کو کتنا ووٹ دیں گے۔ لیکن اس وقت میاں صاحب کا طیارہ جو ہے اسلام آباد ایئر ڈار کی حدود میں پہنچ چکا ہے، اور چند صرف منٹوں کا کام رہ گیا ہے، ایئرپورٹ پہ طیارہ لینڈ کر جائے گا، اور میاں صاحب کی 4 سال بعد وطن واپسی ہے، اور جس کے حوالے سے آج جیسے اقبال صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم دن ہے، اور آج جو ہے نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی ترقی کے نئے سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، ابھی تک تو جو آپ نے بات کی، آپ کی طرح بہت سارے رہنما ہیں جن کے ساتھ قافلے موجود ہیں، کیا خصوصی ہدایت دی گئی ہے باجوہ صاحب آپ کو کہ کم از کم اتنے لوگ لے کر پہنچ رہے ہیں آپ نے؟ مجھے آواز دوبارہ ریپیٹ کیجیے۔ اب میں نے کہا ایم پی اے ایم این ایز جو ہیں، ظاہر ہے اسمبلی تو نہیں ہے، سابقہ ایم این اے ایم پی ایس کو خصوصی ہدایت دی گئی ہے نون لیگ کی جانب سے کہ کتنا کراؤڈ لے کر پہنچنا ہے آپ نے؟ سب لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے سب لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں اور اپنی گیدرنگ شو کریں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ بات پا رہے ہیں۔ سب لوگوں کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر میاں نواز شریف کا طیارہ لینڈ کر گیا ہے، یہ خبر آپ کو دیں یونین کے پلیٹ فارم سے سب سے پہلے کہ نواز شریف کا طیارہ لینڈ کر چکا اسلام آباد ایئرپورٹ پر۔ میاں نواز شریف صاحب کا طیارہ لینڈ کر گیا ہے، اور ایئرپورٹس پہ ظاہر ان کا قیام ضرور ہے لیکن مختصر قیام ہوگا۔ باجوہ صاحب اچھا، باجوہ صاحب سے گفتگو ظاہر ہے تھوڑا سا ایشو ہے جس کی وجہ سے آواز شاید آپ تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی۔ باجوہ صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟
अच्छा अच्छा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मियां नवाज शरीफ का तैयारा लैंड कर चुका है और ये खबर आपको दें यूनियन के प्लेटफॉर्म से कि मियां नवाज शरीफ साहब के तकरीबन 4 साल बाद वतन वापस पहुंचे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका तैयारा लैंड कर चुका और एयरपोर्ट पर उनका जो क़याम होगा मुख्तसर होगा, क्योंकि उनकी लीगल टीम उनसे पहले वहां पहुंच चुकी है। और इसकी वजह यह है कि लीगल टीम की अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस जो है, इसमें अपीलें बहाल करने के हवाले से उनके दस्तखत चाहिए उन्हें, तो वो वहाँ मौजूद हैं। और नवाज शरीफ साहब का तैयारा एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है और इस हवाले से थोड़ी मज़ीद तफसील में हम आपको आगाह करें कि नवाज शरीफ साहब उसके बाद लाहौर जाएंगे मीनार पाकिस्तान पर जलसे में शिरकत के लिए, और लाहौर से वो पहले जाती उम्रा जाएंगे, 2-3 घंटे वो घर में रहेंगे और उसके बाद अपने अहल खाना से मुलाकात के बाद शाम 6 बजे के बाद जलसागाह पहुँचेंगे। और इससे पहले तक दीगर मरकज़ी रहनुमाओं की जो तकारीर हैं वो मुकम्मल हो चुकी होंगी। नवाज शरीफ की आमद पर 10 से ज़ायद मिनट तक आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। दूसरी जानिब नून लीग के जो कायद हैं, नवाज शरीफ के वतन वापस पहुँचने पर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड जलसे में शिरकत के लिए पार्टी के जो कारकुनान हैं मुल्क भर से वो लाहौर के लिए रवाना हो चुके, रास्ते में पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा लाहौर समेत मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को बरकी कमकमों से भी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि 4 साल के बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ, आज मैं अल्लाह के करम से सुरखुर होकर पाकिस्तान जा रहा हूँ। ये गुफ्तगू उन्होंने की थी दुबई एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से, और उसमें उन्होंने कहा कि दुबई एयरपोर्ट पर जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को भी बिलाखिर क्लीन चिट मिली और वो मिलनी ही थी। मरीम नवाज़ के पास कोई सरकारी ऑफिस नहीं था, उसको तो वैसे ही धर लिया गया था। मैंने पहले भी कहा था कि सब कुछ अल्लाह पर छोड़ता हूँ, हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले हैं। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि बहुत ही अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर होते। दुख की बात है, मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे चला गया। जी, ये खबर हम आपको दे चुके हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैयारा लैंड कर चुका नवाज शरीफ का, और 4 साल के बाद खुसूसी परवाज़ मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ साहब दुबई से खुसूसी परवाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ दुबई से गैर मुल्की एयरलाइन की खुसूसी चार्टर्ड फ़्लाइट है FZ4525 के ज़रिए पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। इस परवाज़ को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। नवाज शरीफ के चार्टर्ड तैयारे की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग का वक्त तब्दील हुआ है। तैयारा अब दोपहर 12:30 के बजाय तकरीबन 2:05 पर लैंड करेगा। तैयारे को सुबह 9:30 बजे रवाना होना था, मगर 1 घंटे से जायद की ताख़ीर के बाद सुबह 10:42 पर दुबई से रवाना हुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म समेत तैयारे में मौजूद तमाम मुसाफिरों की इमिग्रेशन का अमल एयरपोर्ट पर तैयारे के अंदर ही किया जाएगा। इस दौरान तमाम मुसाफिर, जिनमें सहाफ़ी भी हैं और पार्टी रहनुमा भी शामिल हैं, तैयारे के अंदर ही मौजूद रहेंगे और बाद इस्लामाबाद से लाहौर के लिए परवाज़ उड़ान भरेगी। खुसूसी परवाज़ में 194 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। नवाज शरीफ का तैयारा लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जिसे ओल्ड टर्मिनल या हज टर्मिनल भी कहा जाता है, जहां उनका इस्तकबाल पार्टी के सीनियर क़यादत करेगी। वादा रहे कि नून लीग की जानिब से पार्टी के आम कारकुनों और रहनुमाओं को भी एयरपोर्ट की जानिब जाने से मना कर दिया गया। नवाज शरीफ का वतन वापसी पहुँचने पर मुमकिन तौर पर हेलीकॉप्टर के जरिए जाती उम्रा जाने का इम्कान है, जहाँ वो अपने वालिदैन, अहलिया और भाई की कब्रों पर हाजिरी देंगे। उसके बाद 2 से 3 घंटे जाती उम्रा में क़याम के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान जलसे में शिरकत के लिए पहुंचेंगे। इसी पर हम बात कर रहे हैं कि 4 साल बाद मियां साहब की वतन वापसी है। नून लीग के सीनियर रहनुमा आसिफ बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वो भी काफिला लेकर सियालकोट से रवां दवां है लाहौर की जानिब। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आपके कायद, नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब 4 साल के लगभग वक्फे के बाद पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। बीमार थे, यहाँ से वो गए थे और अब पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, और आप लोग की ज़ाहिर खुशी दीदनी है, नज़र आ रहा है। और पूरे पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद और मीनार पाकिस्तान की जानिब रवां दवां हैं। आप लोग इस वक्त कहाँ हैं सर, और क्या आपके साथ भी कोई काफिला शरीक होने के लिए इस वक्त साथ है आपके, जो मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। अब ये आपने जो इंट्रो में बात की, यकीनी तौर पे हम रास्ते में हैं और डस्का जो बॉर्डर में है वहाँ पे हम खड़े हैं। सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तकरीबन सियालकोट से भी, समड़ियाल से, पसरूर से, नारोवाल से, और जो डस्का के लोग हैं ये सब लोग डस्का मोटर इंटरचेंज पे खड़े हैं और हम इकट्ठे हो गए लाहौर की तरफ रवां दवां है। तो इंशाल्लाह हम तो इतना जोश है, इतना खरोश है, इतना लोगों में वलवला है, और आज जो एक पाकिस्तान की तारीख में एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अवाम। और लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास वोट तो है, बट इनका जो वोटर है वो खामोश है और सिर्फ इलेक्शन डे को जाके वोट डालता है, और अदरवाइज मियां नवाज शरीफ साहब के पास स्ट्रीट पावर नहीं है।
اور آج انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے طیارہ باجوہ صاحب طیارہ جو ہے اسلام آباد کی ظاہر حدود میں داخل ہو چکا ہے، ساتھ ساتھ ناظرین کو یہ بھی معلوم کریں اور سب لوگ جو ہے گھر سے اپنی اپنی ٹرانسپورٹ پہ اور اکٹھے ہو کے گاڑیوں میں چل پڑے ہیں، اور یقینی طور پہ آج کا جو اجتماع ہوگا لاہور کی تاریخ کا، انشاءاللہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا۔ اور جو ہمارے مخالفین باتیں کرتے تھے کہ یہ بہت بڑا اجتماع نہیں کر سکتے، ابھی آپ دیکھ لیں، آپ کا جو رپورٹر وہاں پہ موجود ہے، لاہور کیسے شہر میں جوش ولولہ ہے، سب لوگ گھروں سے نکل چکے ہیں، اور لوگوں کی خواہش ہے کہ میاں صاحب جلد سے جلد پاکستان پہنچے، اور عواموں کو دیکھنے کو بےتاب ہے۔ اور مجھے یہ بھی یقین ہے آج پاکستان میں جو امید ہے، یہ جو امید کا ہم نے ایک نعرہ لگایا ہے، آج پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان کے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے ایک ہی شخص ہے تو امید کی کرن ہے، اور جو آج وہ پلان وہاں پہ دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس طریقے سے جب الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون وائٹ واش کرے گی، تو انشاءاللہ پاکستان کا جو خواب تھا، میاں نواز شریف صاحب کا جو خواب تھا کہ پاکستان کو ایشین ٹائگر بنائیں گے، تو انشاءاللہ پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے، یہ بس الیکشن آنے کی دیر ہے۔ بالکل، اور ناظرین کو ہم یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں آپ کو کہ چند منٹ کے بعد جو ہے نواز شریف کا خصوصی طیارہ امید پاکستان اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر جائے گا۔ 4 سال بعد تقریباً میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہوئی ہے، 3 بار وزیر اعظم پاکستان وہ رہ چکے، اور اسلام آباد میں مختصر ان کا قیام ہوگا، اور اس میں خاص طور پر اگر بات کریں 20 اکتوبر 2016 کی سپریم کورٹ نے نواز شریف کے خلاف جو پاناما کیس کا فیصلہ دیا تھا، 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آیا تھا، اور اس وقت کی جو میں تازہ ترین صورتحال آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف کا طیارہ کچھ ہی دیر میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر جائے گا، اور مختصر قیام ہوگا گو کہ ان کا، اور اسلام آباد میں چونکہ لیگل ٹیم ان کی موجود ہے، العزیزیہ ریفرنس اور ایونفیلڈ ریفرنس کے حوالے سے جو اپیل دائر کرنی ہے ان پر وہ دستخط کریں گے، درخواستوں میں دائر کرنے کا جو معاملہ ہے نواز شریف صاحب کی اپیلیں بحال کرنے کے حوالے سے، اور اس لیے لیگل ٹیم جو ہے ان کی ایئرپورٹ پہنچ چکی ہے، اور چند منٹ کے بعد نواز شریف کا خصوصی طیارہ دبئی سے اسلام آباد جناب لینڈ کر جائے گا ایئرپورٹ پر۔ اور اسی پر ہم بات کریں، باجوہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باجوہ صاحب، آپ کے ظاہر ہے آپ بھی لاہور کی طرف رواں دواں ہیں، لاہور مینار پاکستان کے جو مناظر ہیں وہ اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی بہت سارے لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں، اور کہا جاتا ہے فقیر المثال استقبال کیا جائے گا، لیکن ایک طرف موازنہ کرنے کی بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ 1986 میں ایک عامر جب حکمران تھے، ضیاء کی بات کر رہا ہوں میں، تو محترمہ جلاوطنی کے بعد پاکستان پہنچی تھی، اور کہا جاتا ہے جی اس سے بڑا کسی کا استقبال آج تک پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب پہنچی تھی 1986 میں لاہور، تو لاکھوں لوگ تھے، عوام کا سمندر تھا۔ تو آج میاں صاحب کے لیے بھی آپ لوگوں کے جذبات تو یقیناً ایسے ہی ہوں گے، لیکن اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت بتائے گا کہ مینار پاکستان میں کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن اب جو آپ پہنچتے ہیں مینار پاکستان پر، تو کیا پورے پاکستان میں جہاں جہاں نون لیگ کے ورکرز موجود ہیں سب کو کہا گیا ہے، یا مخصوص کر دیا ہے آپ لوگوں نے صرف پنجاب کے لوگ یا کراچی سے قافلہ جس طرح گیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ جو ویلکم کی کال دی ہے، یہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، سابق ایم پی ایز اور ایم این ایز اور دیگر جو اسپانسرز ہیں، جو چیئرمین ہیں، تمام لوگوں کو یہ کال دی گئی ہے کہ آپ اپنی حاضری وہاں پہ لگائیں اور میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہم کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنے جا رہے، ہمارا اس وقت یہ نہیں ہے کہ مینار پاکستان سے ہمارا گیدرنگ ہے اور کہیں کسی ناصر باغ میں کسی دوسری کا پارٹی کا ہے۔ ہم نے تو ایک مثال قائم کرنی ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ میاں نواز شریف سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنے لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں۔ یہ اس بات کا فیصلہ انشاءاللہ آج رات 8 بجے ہو جائے گا، اور پاکستان نہیں پوری دنیا دیکھے گی کہ میاں نواز شریف وہ واحد لیڈر ہے جس کو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، جس کو دوبارہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ وہ لانا چاہتے ہیں۔ اور آج شام 8 بجے آپ کا رپورٹر موجود ہوگا اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج جو ہمارا نعرہ ہے کہ میاں آئے گا لگ پتا جائے گا، تو آج سب لوگوں کو لگ پتا جائے گا کہ میاں نواز شریف کا اجتماع تھا یا کسی اور کا اجتماع ہے۔ لیکن اس کے باوجود پولیٹیکل یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے، ہمارا کسی کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے، ہم صرف میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ کمپٹیشن ہمارا ہوگا الیکشن کے دنوں میں۔
इलेक्शन आएगा फिर आप बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ कितने करोड़ों वोट हासिल करता है। बिल्कुल जाहिर है, ये तो आने वाला इलेक्शन बताएगा। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन ड्यू है और उस पर इलेक्शन होता है तो उसमें पता चलेगा कितने लोग आपको वोट देते हैं, किसी और पार्टी को कितना वोट देंगे। लेकिन इस वक्त मियां साहब का तैयारा जो है इस्लामाबाद एयरडार की हदूद में पहुंच चुका है और चंद सिर्फ मिनटों का काम रह गया है, एयरपोर्ट पर तैयारा लैंड कर जाएगा और मियां साहब की 4 साल बाद वतन वापसी है। और जिसके हवाले से आज जैसे इकबाल साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम दिन है और आज जो है नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की के नए सफर का आगाज़ होने जा रहा है। अच्छा, अभी तक तो जो आपने बात की, आपकी तरह बहुत सारे रहनुमा हैं जिनके साथ काफिले मौजूद हैं, क्या खुसूसी हिदायत दी गई है बाजवा साहब आपको कि कम अज़ कम इतने लोग लेकर पहुंचना है आपने? मुझे आवाज रोकने दोबारा रिपीट कीजिए। अब मैंने कहा MPA MNAs जो है, जाहिर है असम्बली तो नहीं है, साबका MNA MPAs को खुसूसी हिदायत दी गई है नून लीग की जानिब से कि कितना क्राउड लेकर पहुंचना है आपने? सब लोगों को ये कहा गया है कि आप अपने सब लोगों को ये हिदायत दी गई है कि आप लोग यहाँ पे आए और अपने अपनी यात्रा शो करें और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये बात छुपा रहे हैं। सब लोगों को अच्छा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मियां नवाज शरीफ का तैयारा लैंड कर गया है, ये खबर आपको दें यूनियन के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले कि नवाज शरीफ का तैयारा लैंड कर चुका। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मियां नवाज शरीफ साहब का तैयारा लैंड कर गया है और एयरपोर्ट पे ज़ाहिर है उनका क़याम ज़रूर है लेकिन मुख्तसर क़याम होगा। बाजवा साहब अच्छा, बाजवा साहब से गुफ्तगू ज़ाहिर है थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से आवाज़ शायद आप तक सही नहीं पहुंच पा रही। बाजवा साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? अच्छा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मियां नवाज शरीफ का तैयारा लैंड कर चुका है और ये खबर आपको दें यूनियन के प्लेटफॉर्म से कि मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीबन 4 साल बाद वतन वापस पहुंचे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका तैयारा लैंड कर चुका और एयरपोर्ट पर उनका जो क़याम होगा मुख्तसर होगा क्योंकि उनकी लीगल टीम उनसे पहले वहां पहुंच चुकी है और इसकी वजह यह है कि लीगल टीम की अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस जो है इसमें अपीलें बहाल करने के हवाले से उनके दस्तखत चाहिए उन्हें, तो वो वहाँ मौजूद है और नवाज शरीफ साहब का तैयारा एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। और इस हवाले से थोड़ी मज़ीद तफसील में हम आपको आगाह करें कि नवाज शरीफ साहब उसके बाद लाहौर जाएंगे मीनार पाकिस्तान पर जलसे में शिरकत के लिए और लाहौर से वो पहले जाती उम्रा जाएंगे, 2-3 घंटे वो घर में रहेंगे और उसके बाद अपने अहल खाना से मुलाकात के बाद शाम 6 बजे के बाद जलसागाह पहुँचेंगे और इससे पहले तक दीगर मरकज़ी रहनुमाओं की जो तकारीर हैं वो मुकम्मल हो चुकी होंगी। नवाज शरीफ की आमद पर 10 से ज़ायद मिनट तक आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। दूसरी जानिब नून लीग के जो कायद हैं नवाज शरीफ के वतन वापस पहुंचने पर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड जलसे में शिरकत के लिए पार्टी के जो कारकुनान हैं मुल्क भर से वो लाहौर के लिए रवाना हो चुके, रास्ते में पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा लाहौर समेत मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को बरकी कमकमों से भी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि 4 साल के बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ, आज मैं अल्लाह के करम से सुरखुर होकर पाकिस्तान जा रहा हूँ। ये गुफ्तगू उन्होंने की थी दुबई एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से और उसमें उन्होंने कहा कि दुबई एयरपोर्ट पर जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को भी बिलाखिर क्लीन चिट मिली और वो मिलनी ही थी। मरीम नवाज़ के पास कोई सरकारी ऑफिस नहीं था, उसको तो वैसे ही धर लिया गया था। मैंने पहले भी कहा था कि सब कुछ अल्लाह पर छोड़ता हूँ। हम 9 मई